الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. تقاضا ہے پھر دنیا میں شان حق رویدہ ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدہ ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو. بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. عزیزان گرامی قدر، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ دوستوں کے سامنے ایک عظیم شخصیت خلیفۃ المسلمین الثانی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اس جنتی شخصیت، اس پاک باز شخصیت، اس جنتی روح، انصاف کا بول بالا کرنے والے، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا آپ دوستوں کے سامنے کچھ تذکرہ کیا تھا.
شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، ان کے ایک ایک پھول پر اگر بات کی جائے، جن پھولوں کے اندر وہ بس رہے تھے، ان کی زندگی کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ بلکہ ایک ایک دن ایک سنہری دور ہے۔ پھولوں سے بھری اس سیج میں سے چند پھول میں نے پچھلے پروگرام میں آپ دوستوں کے سامنے رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت مبارکہ مطہرہ کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو اس کے لیے کئی مہینوں کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں علماء حقہ نے، علماء کرام نے جس طرح اور موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح انہوں نے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے والا ہے، اس کو صحابہ کی سیرت کے ساتھ ذوق اور شوق ہے، تو ایسے لوگ ان کتابوں کو خرید کر صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمانوں کا معیار ہے، ہمارے ایمانوں کی کسوٹی ہے۔ اور کتابوں میں تفاصیل کے ساتھ ان کی سیرتوں کو علماء کرام نے یکجا کیا ہے، لیکن ہماری یہ جو دروس کی مجلسیں ہیں، یہ اتنی طویل اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس میں کسی صحابی کی زندگی کا احاطہ کیا جائے، چہ جائے کہ خلفائے راشدین ہو۔ تو آپ کی زندگیوں میں سے، آپ کی سیرت میں سے کچھ حصے میں نے پچھلے درس میں آپ دوستوں کے سامنے عرض کیے تھے، اور اسی موضوع کے اعتبار سے کچھ مزید پھول یا آپ کی سیرت مبارکہ کا کچھ تھوڑا سا پہلو آپ دوستوں کے سامنے آج رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت، سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ایمانوں کو اپنے ایمانوں کو ان کے ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ایمانوں میں کمزوری ہے، صحابہ کے ایمانوں کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے چند حالات میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھے۔ ایک دن، یہ ایک اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے جو بڑا معروف ہے۔ ایک دفعہ قریش نے ایک مجلس قائم کی، اس میں بڑے بڑے سردار قریش کے جمع ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اسلام کی نفرت تھی، اور وہ ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ جو ایک نئی تحریک اٹھی ہے اس کو دبا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسی سلسلہ میں غور و فکر کرنے کے لیے وہ اکٹھے ہوئے۔
لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مسلمان مرد اور عورتیں مکہ مکرمہ میں بھی قیام پذیر تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے کا آرڈر نہیں دیا تھا۔ تو یہ لوگ قریش جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کون قتل کرے گا؟ اس لیے کہ یہی وہ شخصیت ہے جو لوگوں کو ایک نئے دین کی طرف لا رہی ہے اور لوگ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو یہ تحریک ختم ہو جائے۔ تو اس سوچ اور فکر کے لیے ان کی یہ مجلس قائم ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس ذمہ داری کو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سارے جو وہاں پر یہ قریشی جمع ہوئے تھے انہوں نے آپ کی بات پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، اس ارادے اور نیت سے تلوار سونپ لی اور گھر سے جو ہے وہ نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف انہوں نے قصد کیا۔ ابھی تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مکہ میں موجود تھے، انہوں نے بھی ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے اس وقت ان کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ صفا کی ایک گھاٹی میں دار ارقم میں موجود ہیں، اور یہ اس طرف چلے اور پورے جوش اور غصے کے ساتھ، اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش اور غصہ، تمام قریشی جو ہے وہ اس سے باخبر تھے۔ تو بہرحال چلتے چلتے راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، ان کا نام ہے نعیم بن عبداللہ النحام۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ دیکھا کہ تلوار میان سے باہر ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس نعوذ باللہ من ذالک اسلام لانے سے ان کا پہلے کا بیان ہے، میں اس بے دین کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا ہے، قریش میں تفرقہ ڈال دیا ہے، جو ہمارے بڑوں کو پاگل کہتا ہے، ان کی عقلوں کو ناقص بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے۔ یہ سن کر نعیم نے کہا کہ آپ بہت غلط راستے پر چل پڑے ہو، اے عمر تو بہت غلط راستے پر چل پڑا ہے، تمہیں پتا تجھے یہ بات کسی دھوکے میں نہ ڈالے، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پریشانی